یا انسانیت کی جو ڈالی جا رہی تھی، حضرات ملائکہ کو خوشحال کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے کیا چیز پیدا کی ہے اور کیا میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اور زمین پر کیا بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو ملائکہ نے جب انسان کو دیکھا اور اس کو پڑھا تو اپنی رپورٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں جائے گا نہ جانے کیا کرتے جس کی پاہا یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، وہ کبھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ حکم محبت فرمائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ علوم جو فرشتوں اور ملائکہ کے سامنے فرشتوں کے سامنے رکھے تو یہ وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت اور جس کی عظمت اور جس کی وجہ سے انسان کی اشرفیت اور اکرمیت انسان کی زندگی کے آغاز سے متصل ہے۔ علم آیا، دین آیا، ایمان آیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جہاں آئے جنت میں گئے، دنیا میں آئے، ایمان آتا چلا گیا اور دین آتا چلا گیا اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے، علم اور دین ترقی کرتا رہا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے کے بعد اس کی تکمیل کرتی تھی۔ حضرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تشریح کو مکمل کیا گیا۔ ہمارے علوم میں اس کو شریعت اسلامیہ کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد حواریین اور امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت تیار ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آغاز سے لے کر انتہا تک، اور یوں کہتے تو کوئی بھیجا نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں رہے جب بھی اور دنیا سے چلے گئے جب بھی، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی قربانیاں، آپ کی کرم فرمائیاں آج تک جاری و ساری ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ہے کہ اسے اہم اور غیر اہم کے مقابلے میں لایا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی عمل کا، کسی قول کا، کسی فعل کا منسوب ہو جانا ہی اس کے کمال اور بالا عروج پر ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا، آپ نے اس کی تشریح کی، آپ نے اس کی توضیح کی، آپ نے اس کو پریکٹیکل نمونہ بن کر اس دنیا کے اندر کر کے دکھایا کہ یہ چیزیں کیسے وجود میں لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بات کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا کہ جس کے اوپر یہ یقین تھا کہ یہ جماعت قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہے گی، یہی کافی نہیں بلکہ اس جماعت کے اندر وہ جذبات ہیں اور وہ کمالات ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں، وہ لیاقتیں ہیں کہ یہ جماعت اپنے بعد ایک مضبوط جماعت نہیں کرے گی۔ یہ بذات خود عمل کرے اور شریعت اسلامیہ کو اختیار کرے، یہ ان کے لیے ہوگا، لیکن دنیا میں اس ایمان کو اور اس شریعت اسلامیہ کو پھیلانے اور اس کا سکہ منوانے کے لیے، اس کو مضبوط اور مستحکم انداز پر اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک جماعت اپنے بعد تیار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس جماعت کے بارے میں یہ گواہی دی کہ لیلھا و نہارھا سوا، کہ آپ کو کوئی حالات دنیا میں آتے رہیں گے
مگر آپ کو اپنے بدن سے ہٹانے کے لیے کوئی مضبوط اور مستحکم آپ سے مضبوط کوئی چٹان آپ کے سامنے نہیں آئے گی، اور چٹانیں آئیں گی وہ ہٹتی چلی جائے گی، اس لیے آپ کے عزائم مضبوط ہیں، آپ کی لیاقتیں، آپ کی صلاحیتیں مضبوط ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے، شریعت کی منشا یہ ہے کہ آپ جتنا مضبوط علم لے کر آئے ہوں، جتنا مضبوط تقوی اور طہارت لے کر آئے ہوں، اس پر آپ عمل پیرا رہیں، یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بعد کوئی ایسی مضبوط جماعت چھوڑ کر جائیں کہ جن کے اوپر آپ کا یقین ہو کہ وہ خود عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے بعد ایک مضبوط جماعت چھوڑ کر جائیں۔ یہ کے بعد دیگر سلسلہ چلتا رہا اور ہندوستان کو اللہ رب العزت نے علم دین عطا فرمایا، علم قرآن عطا فرمایا، علم حدیث عطا فرمایا۔ نہ جانے پورے ملک میں کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کتنے اہل اللہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیسے کیسے حالات آئے، دین الہی قائم کر دیا گیا، ایسا لگتا تھا کہ ارتداد کی فضا اس درجے عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور جماعت حقہ کا باقی رہنا مشکل ترین اور صعب ترین امر ہو جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کو اس کے تقابل کے لیے کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے ہر میدان میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ علم حدیث کے نشر و اشاعت میں اللہ رب العزت نے ان کو ید طولہ عطا فرمایا۔ ایک ایک میدان میں مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے جیانے پیدا فرمائے، اور پھر ہوتے ہوتے حالات ملک کے سیاسی حالات ایسی کرب و بےچینی، ایسا اضطراب، ایسی صورتحال 1857 اور اس سے پہلے 100 سال کو بہت ہی انتہائی کرب و بےچینی میں گزرے ہیں۔ یہاں جان ہتھیلی پر رکھ کر بچا لینا یہی انسانیت کا کمال ہو رہا تھا۔ حالات انتہائی مشکل ترین، جان بچا دی، ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ شہر ایسا شام کے اوپر ہلا بندی کا تھا، شہر ایسا شام کے اوپر ہلا بندی کا تھا، لذت گفتار پر پہرا زبا بندی کا تھا۔ بڑھ چکا تھا میں کدا رندوں میں باقی کچھ نہ تھا، بڑھ چکا تھا میں کدا رندوں میں باقی کچھ نہ تھا، فردا مردوں میں اور زندوں میں باقی کچھ نہ تھا۔ حالات عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اس دیوبند کی زمین کا انتخاب کیا اور اس کو میدان کام اور میدان کاج بنایا، اور علماء کی ایک جماعت، قلیل سی جماعت کی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اور ان کے پاس حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھا، مگر حوصلے تھے، علم تھا، دین تھا، تقویٰ تھا، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک دھن عطا فرمائی تھی، ایک لگن عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے اپنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، اس سے ایک ان کو جذبہ عطا فرمایا تھا، بس انہوں نے منصوبے بنائے اور وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کو، اور حضرت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قانونی نور اللہ مرقدہ کو، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو، حضرت شیخ العلم، اور بعد میں حضرت حکیم الامت اور حضرت شیخ الاسلام، اور ایک جماعت اللہ رب العزت نے اس جگہ کو عطا فرمائی، جس کی سربراہی حجت اللہ ابن قاسم العلوم والبیان حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے سر اس کا چہرہ بتا، اور حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جب سیاسی حالات کو قریب سے دیکھ لیا اور ان سے گزر گئے، تو پھر
اس پر سمجھوتا کرنا خیر اور غنیمت سمجھا کہ اس علم کو بچا لینا، اس دین کو بچا لینا اور کچھ لوگوں کو اس مقدار پر تیار کر دینا کہ وہ شریعت اسلامیہ کو اپنے دل میں سجائے ہوئے ہو اور ان کی زمینیں خاک حرم سے آشنا ہوتی ہو۔ ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جو دنیا کے لیے بھی کارآمد ہو، دین کے لیے بھی کارآمد ہو، ملک کی خوشی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی کارآمد ہو، ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس فرمائی۔ اور دارالعلوم دیوبند جب قائم ہو رہا ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مولانا محمود صاحب اور ایک طالب علم محمود صاحب، یہ دونوں پڑھنے بیٹھے ہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ دارالعلوم دیوبند اس طرح دیوبند میں بڑا نہیں ہو جائے گا، بلکہ